اللہ علیہ وآلہ وسلم لا یزال الشیطان حائبا مذعرا من المؤمن ما حافظ علی الصلوات الخمس فإذا ضيعهن تجرى علیہ فألقاہ فی الإذام صلوات۔ گناہ کبیرہ میں سے جان بوجھ کر نماز چھوڑنے کے عنوان سے ترک الصلاۃ گفتگو ہو رہی تھی۔ اس سلسلہ میں ایک حدیث مبارک سرکار دو عالم صلوات اللہ علیہ وآلہ سے جس حدیث مبارک میں حضرت نے نماز کو ضائع کرنے کا انتہائی خطرناک ایک اثر ذکر فرمایا ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ شیطان ہمیشہ مومن سے وحشت زدہ رہتا ہے، خوف میں رہتا ہے، ڈرا ہوا رہتا ہے جب تک وہ 5 نمازوں پر محافظت کرتا ہے، یعنی نماز پنجگانہ باقاعدگی سے پڑھ رہا ہو تو شیطان حائباً ذعیراً مومن سے رہتا ہے، ڈرا ہوا اور خوف زدہ۔ لیکن جب وہ نماز کو ضائع کرتا ہے فَإِذَا ضَيَّعَهُنَّ، جب وہ ضائع کرتا ہے تو وہی ڈرا ہوا کمزور شیطان تجرّا علیہ مومن پر جری ہو جاتا ہے، جرأت دکھاتا ہے، فَأَلْقَاهُ فِي الْإِذَامِ، اور پھر اس کو وہ بڑے گناہوں میں دھکیل دیتا ہے۔ بس شیطان کے حربوں سے اور شیطان کی الغار، اس کے مکر و فریب اور اس کی گمراہی سے بچنے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ نماز پنجگانہ، نماز یومیہ، ان پر محافظت کی جائے، ان کو اہمیت دی جائے۔ بہت سے حضرات نماز پڑھتے ہیں اور پڑھنی بھی چاہیے، لیکن نماز کو اہمیت دینا اور نماز پڑھنا، اس کے درمیان فرق ہے۔ سرکار دو عالم صلوات اللہ علیہ وآلہ کی سیرت طیبہ کا ایک سنہری باب یہ ہے، آپ کی روش مبارک کا ایک سنہری اصول یہ ہے کہ حضرت کی ازواج نے پوچھنے والوں کو یہ جواب دیا ہے کہ سرکار دو عالم گھر میں تشریف فرما ہوتے تھے اور اہل خانہ کے ساتھ محو گفتگو ہوتے تھے، تو جو ہی نماز کا وقت داخل ہوتا تھا تو آپ فوراً نماز کو اہمیت دیتے اور نماز پڑھنے کی طرف گامزن ہوتے، اور حضرت کا طریقہ اور سلیقہ دیکھ کر انسان کو یہ محسوس ہوتا تھا کہ ہم کوئی حضرت سے جان پہچان ہی نہیں رکھتے، یعنی وہ ساری باتیں نماز کا وقت داخل ہونے سے پہلے۔ اور یہ بھی احادیث کی کتب میں محدثین نے اور
تاریخ کی کتب میں مورخین نے لکھا ہے کہ بسا اوقات اس شدت سے وقت کے داخل ہونے کا حضرت انتظار فرما رہے ہوتے تھے، بلال سے فرماتے تھے کہ بلال ہمیں اس تکلیف سے آپ گشائش دیں، یعنی آپ اذان کا وقت ہوا ہے تو اذان کہیں تاکہ جو وہ فکر ہے، جو بوجھ ہے، اس سے ہمیں آسانی مل جائے۔ لہٰذا نماز پڑھنا ایک اور فعل ہے، نماز کو اہمیت دینا ایک اور فعل ہے۔ نماز کو اہمیت دینی چاہیے۔ ہمارے ایک استاد محترم فرمایا کرتے تھے کہ نماز کو یہ نہ کہو کہ میں مصروف ہوں، مصروفیت کو کہو کہ اب نماز کا وقت ہے۔ ہم یہی کرتے ہیں نا کہ اب ہم مصروف ہیں۔ ہاں، بس اوقات زندگی میں ایسی مصروفیات ہوتی ہیں کہ نماز کچھ تاخیر سے پڑھی جاتی ہے، لیکن انسان کو اپنی طرف سے پوری کوشش کرنی چاہیے کہ نماز کو اول وقت میں پڑھے، تاکہ یہ جو نماز کے لیے پکار آتی ہے جسے اذان کہا جاتا ہے، یہ اس بے نیاز خالق مالک کی طرف سے بلاوا آتا ہے کہ میرے دربار میں حاضری دے، فلاح اور کامیابی لے کر جائیں، آؤ فلاح کی طرف، آؤ نماز کی طرف۔ تو ایک ادب کے لحاظ سے بھی اگر دیکھا جائے، کوئی بزرگ شخص کسی کو اپنی طرف پکار رہا ہو، بلا رہا ہو، اور وہ پش کر کے اس طرف چلنا شروع کر دے تو یہ بد تہذیبی شمار ہوتی ہے۔ مجھے یاد ہے کہ جب ایمان کے موضوع پہ خطبات دے رہا تھا تو ایک حدیث مبارک آئی تھی، ہمارے ہاں تو یہی سمجھا جاتا ہے کہ جو اہل بیت علیہم السلام سے غداری کرتا ہے وہی منافق ہوتا ہے۔ نہیں، اہل بیت علیہم السلام نے منافق کی بہت سی قسمیں بتائی ہیں، وہ بھی منافق ہوتا ہے۔ اور ایک منافق وہ ہوتا ہے، حدیث کے الفاظ ہے کہ کوئی شخص مسجد میں ہو اور اذان کی آواز سنے، بغیر نماز پڑھے مسجد سے باہر نکل جائے تو وہ بھی منافق ہوتا ہے، کیونکہ اللہ کی پکار اور موقع ہے اور پھر وہ اپنے کام کو چلا گیا۔ ایک حدیث مبارک اس اعتبار سے بہت اہمیت رکھتی ہے کہ اس حدیث مبارک میں حضرت صدیقہ طاہرہ علیہ السلام نے حضرت خاتم النبیین صلوات اللہ علیہ وآلہ سے سوال کیا ہے، اور یہ بہت غور طلب سمجھنے والی حدیث ہے۔ اور اس حدیث کو سید ابن طاووس رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا ہے، بہت سے محدثین نے بھی سید ابن طاووس سے ہی اس حدیث مبارک کو نقل کیا ہے۔ حضرت صدیقہ طاہرہ علیہ السلام بیان فرماتی ہے کہ میں نے بابا سے پوچھا کہ یا بتاؤ مال من تہاون بصلاتی من الرجال والنساء، کہ مردوں اور عورتوں میں سے جو اپنی نماز کو خفیف سمجھتا ہے، تہاون کرتا ہے، اس کا استخفاف کرتا ہے، تو اس کے لیے کیا ہوگا؟ مصروف تو نہیں ہیں آپ لوگ؟ چند منٹ کی مجھے توجہ چاہیے۔ سرکار دو عالم نے اس کام کے 15 آثار بتائے ہیں، 15 اثرات ہیں اس کام کے، جو نماز کی نسبت تہاون سے کام لیتا ہے۔ فرمائے ابتلاہ اللہ ب15 خصلۃ، حق تعالیٰ اسے
اس کام کے سزا کی طور پہ، اس کام کے جرم کے طور پہ حق تعالیٰ سے 15 خصلتوں میں مبتلا فرماتا ہے۔ 15 خصلتیں یا 15 آثار کم نہیں ہیں۔ ستۃ منھا فی دار الدنیا، 6 ان میں سے دنیا میں اسے ملیں گے، یعنی 6 اثرات وہ دنیا میں دیکھے گا۔ وثلاثۃ فی قبرہ، اور 3 اثر اسے اپنی قبر میں دیکھنے پڑیں گے۔ وثلاث فی القیامہ اذا خرج من قبرہ، اور 3 اثر اسے قیامت میں دیکھنے پڑیں گے جب اپنی قبر سے اسے نکالا جائے گا۔ تو بہت خطرناک کام، نماز کو خفیف جاننا، تہاون اور سستی کرنا نماز کی نسبت۔ فَأَمَّا الْوَاتِي تُصِيبُهُ فِي دَارِ الدُّنْيَا، وہ خصلتیں جو اسے دار دنیا میں پہنچیں گی، فَالْأُولَى يَرْفَعُ اللَّهُ الْبَرْكَةَ مِنْ عُمْرِهِ، سب سے پہلا اثر کہ خداوند متعال اس کی زندگی سے برکت کو اٹھا لے گا۔ گھنٹوں زندگی گزار دیتا ہے اور اس کا کچھ ماں حاصل نہیں ہوتا۔ جس طرح انسان کے گھر میں کوئی ایسی چیز اضافی پڑی ہو کہ جو گھر والے کی صحت کو بھی نقصان دے رہی ہو، انسان اسے ضائع کرنے پہ وقت ضائع کرتا ہے، اسی طرح وہ اپنی زندگی کو ضائع کر رہا ہوتا ہے۔ کچھ حاصل نہیں ہوتا، نہ دنیا کا نہ دین کا، برکت اس کی زندگی سے ختم ہو جاتی ہے۔ وَيَرْفَعُ اللَّهُ وَيَمْحُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ سِیمَاءَ الصَّالِحِینَ مِنْ وَجْهِهِ، پہلا اس کی زندگی سے برکت اٹھاتا ہے، اور دوسرا اثر یہ ہے يَرْفَعُ اللَّهُ الْبَرْکَةَ مِنْ رِزْقِهِ، اس کے رزق سے اللہ برکت اٹھا لیتا ہے۔ یہ برکت کوئی ایسی چیز نہیں ہوتی کہ کرنٹ ہوتا ہے، ایسی کوئی چیز نہیں۔ بابرکت چیز جو ہے نا، کسی کی اگر رزق میں برکت ہے تو تھوڑا سا مال خرچ کرے گا تو اس کا نتیجہ اسے زیادہ ملے گا۔ برکت اگر ہوگی تو فضول کاموں میں وہ اس کا رزق خرچ نہیں ہوگا۔ کوشش بھی کرے گا نا تو کوئی معنی پیش آ جائے گا۔ تھوڑے پیسے سے زیادہ پیسے والا کام ہو جائے گا، کوئی اس پہ پالش نہیں لگی ہوتی، لیکن اثرات کے اعتبار سے پتہ چلتا ہے۔ بے برکت علم اور برکت والا علم، بے برکت علم ہوتا ہے یہ ہوتا ہے کہ آپ نے ایک قاعدہ پڑھا اور اس کی ایک مثال بھی کتاب والے نے لکھ دی، جب بھی آپ سے وہ قاعدہ سنا جائے آپ وہی مثال پیش کر دیتے ہیں۔ اور اگر برکت والا علم ہے، ایک قاعدہ پڑھا تو پھر آپ ہزاروں مثالیں اس قاعدے کی دے سکتے ہیں۔ ایک مسئلہ استاد نے حل کیا اور آپ اس جیسے 10 مسئلے حل کر سکتے ہیں، تو یہ ہو گیا برکت والا علم۔ اس کے بعد فرمایا کہ اس کے چہرے سے جو صالحین والی سیما ہوتی ہے، حلیہ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ وہ اس سے سلب کر لیتا ہے۔ یعنی اس کے چہرے پہ صالحین والی حیت، ہیبت اور وہ حلیہ کبھی نہیں آئے گا۔ اور بڑا خطرناک یہ کام ہے جو اب عرض کر رہا ہوں۔ یہ اور بھی بہت احادیث میں وارد ہوا ہے۔ یہ نماز کا جو مذاق اڑاتے ہیں ان کے لیے خصوصیت سے پیش کر رہا ہوں، اگر ان کے دلوں پہ اور دماغ پہ تالے نہیں لگے ہوئے۔ حضرت نے فرمایا وَكُلُّ عَمَلٍ يَعْمَلُهُ لَا يُجَرُ عَلَيْهِ،
جو بھی نیکی کرتا ہے نماز کا اگر تحمل کرتا ہے تو اس پر اسے اجر نہیں دیا جائے گا. یعنی تمام نیکیوں پہ اجر لینے کی چابی ہے نماز. اگر کسی کے پاس یہ چابی نہیں ہے نیکیوں پہ اجر والا تالا کھلے گا ہی نہیں. نیکیاں ہیں آپ کو مبارک ہوں, اس کی بارگاہ سے اجر لینا ہے تو نماز کو اہمیت دینی پڑے گی. وَكُلُّ عَمَلٍ يَعْمَلُهُ لَا يُجْرُ عَلَيْهِ. اور ایک اور بات, اور تعجب ہوتا ہے جب مجھے فضائل سنائے جاتے ہیں, میں بھی اسی معاشرے کا حصہ ہوں. فلاں سرکار کی بارگاہ میں گئے, جناب نے دعا کی, ادھر سے دعا کے ہاتھ بلند کی, ادھر سے میری حاجت پوری ہو گئی. بھئی آپ کا یہ قصہ سنوں یا سرکار دو عالم کے الفاظ اپنے ذہن میں رکھوں؟ حضرت میں اس میں ارشاد فرمایا وَلَا يَرْتَفِعُ دُعَاؤُهُ إِلَى السَّمَاءِ. جو شخص نماز کو تحامل کرتا ہے, نماز کو اہمیت نہیں دیتا, اس کی دعا آسمان کی طرف بلند ہی نہیں ہوتی. اب آپ کی بات سنی جائے یا سرکار رسالت کی بات مانی جائے, خدا را میں نے اس دن بھی کہا تھا دعائیں قبول ہوتی ہیں یا نہیں ہوتی مجھے کچھ علم نہیں ہے. مجھے اس چیز کا علم ہے کہ اللہ پاک نے ہر مصیبت کے لیے ایک وقت مقرر کیا ہوتا ہے. جب وہ وقت آ جاتا ہے تو پھر اس مصیبت نے ختم ہونا ہوتا ہے. یہ اس کی تقدیر ہے. وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدْرٍ مَعْلُومٍ, یہی کہتی ہے کہ ہم معین مقدار سے ہر چیز کو اتارتے ہیں. کسی کا دکھ آیا تو وہ معین مقدار کے ساتھ ہے, معین وقت کے لیے ہے. کسی کی خوشی آئی تو وہ بھی معین مقدار کے ساتھ ہے, معین وقت کے لیے ہے. لہذا اگر چاہتے ہیں کہ ہماری دعائیں آسمان تک بلند ہوں تو پھر نماز پنجگانہ کو اہمیت دینی پڑے گی. اور اس سے آگے والا سب سے خطرناک اثر, بہت خطرناک یہ اثر ہے, اس پہلے سے بھی زیادہ خطرناک. فرمایا کہ وَالسَّادِسُ تو لَيْسَ لَهُ حَظٌّ فِي دُعَاءِ الصَّالِحِينَ. نیک لوگوں کی دعا میں ایسے شخص کے لیے کوئی حصہ باقی نہیں رہتا. یعنی اس کی دعا تو نہیں بلند ہو رہی, کوئی مسئلہ نہیں, کوئی صالح شخص نیک شخص اس کے لیے دعا کر رہا ہے, تب بھی وہاں اس کا پتہ صاف ہو گیا, اس کا حصہ ہی باقی نہیں بچتا صالحین کی دعا میں. میرے الفاظ نہیں ہیں اور نہ ہی مجھ پہ جھاڑ جا کے کرنا, یہ سرکار دو عالم کے الفاظ ہیں. بس اس کی بارگاہ میں نیکیوں کا اجر پانے کے لیے, صالحین کی دعاؤں میں اپنا حصہ بنانے کے لیے اور اپنی دعاؤں کو آسمان تک پہنچانے کے لیے ایک ہی کام ہے کہ نماز پنجگانہ کو اہمیت دی جائے. اور کچھ بزرگوار ایسے بھی ہوتے ہیں, مفکر قسم کے لوگ, خود نہیں پڑھ رہے ہوتے, جو ساتھ بیٹھا ہو پڑھنے کے لیے تیار ہو تو اس کو بھی روکتے ہیں. اب نماز ہو جاتی ہے بعد میں پڑھ لینا. خدا را اپنا بوجھ تو اٹھا لو, دوسروں کے گناہوں کا بھی بوجھ اٹھائے جا رہے ہو. پنجابی معاشرہ ہر جگہ سمجھا ہوا ہے ہم نے. بھئی اللہ سے اور اللہ کی دین سے وہ بڑی رویہ نہ رکھیں جو ہم معاشرے میں ایک دوسرے کے ساتھ رکھتے ہیں. اب آ گیا موت کا وقت. موت کے وقت جو شخص نماز پنجگانہ کو ضائع کرتا ہے, تہاون کرتا ہے, اس کے لیے وہاں بھی 3 اثر دیکھنے ہوں گے. اس نے 3 اثرات. سب سے پہلا یہ ہے کہ جب
نماز کو وہ اہمیت نہیں دے رہا تو ذلت کے ساتھ مرے گا. فَأَوْلَاهُنَّ أَنَّهُ يَمُوتُ ذَلِيلًا، ذلت سے مرے گا. وَالثَّانِيَةُ يَمُوتُ جَائِعًا، اور دوسرا اثر یہ ہے کہ بھوکا مرے گا. اور تیسرا اثر یموت عطشانا، کہ پیاسا مرے گا. یعنی ان آخری لمحات میں جب اس دنیا سے جا رہا ہوگا شدت پیاس ہوگی، بھوک کی شدت ہوگی اور ذلت کی موت ہوگی. اور اس کے بعد فرمایا فَلَوْ سُقِيَ مِنْ أَنْهَارِ الدُّنْيَا لَمْ يَرْوَى عَطْشُهُ، اس قدر پیاسا ہوگا کہ اگر پوری دنیا کی نہریں وہ پی لے تو اس کی پیاس نہیں بجھے گی، اس شدت سے پیاس کے ساتھ مرے گا. وہاں آپ نے آنکھیں بھی دکھا لینا اور طاقت بھی دکھا لینا. یہاں تو جو کوئی ایسی بات کرتا ہے نا اسے پھر ڈنڈا لے کے پیچھے پڑ جاتے ہیں. اور بھائی یہ آپ کے فائدے کی باتیں ہیں، مجھ پہ احسان کرنا ہے کسی نے اپنی نمازوں کو تحفظ کرنا ہے، اپنی دنیا اور آخرت کو سدھارنا ہے. ہمارا فریضہ ہے آپ تک پہنچانا. اب بات آ گئی قبر کی. فرمایا قبر میں بھی کچھ آثار دیکھنے پڑیں گے، اس لیے کہ تعاون کرتا تھا نماز سے. اما اللواتی تصیبہ فی قبرہ فاولاہن یوکل اللہ بہ ملکا یسجع فی قبرہ. یہ بڑا عجیب سا جملہ ہے، یسجع فی قبرہ. ازعجا یزعج عربی میں استعمال ہوتا ہے کسی کو بے چین اور بے قرار رکھنا یا کرنا. مثلا ایک بندہ جو ہے وہ سویا پڑا ہے، ایک بچہ جائے جو ہی اسے اس کی آنکھ لگے، نیند آنے لگے، کوئی شرارت کرے، بھاگ جائے، یہ بے قراری، بے چینی. خداوند متعال ایک فرشتے کو وہاں پر ڈیوٹی مقرر کرتا ہے فرشتے کی کہ اس کو بے قرار اور بے چین رکھنا ہے. یہ ہو گیا پہلا اثر. دوسرا اثر یہ ہے کہ یضیق علیہ قبرہ، اس کی قبر اس پر تنگ کر دی جاتی ہے، یعنی اس کے لیے قبر اندر سے کھلی نہیں رہتی. اور تیسرا یہ ہے تکون الظلمۃ فی قبرہ، اس کی قبر میں تاریکی رہتی ہے. آپ اوپر بلب جلاتے رہیں، چراغ جلاتے رہیں، گیس جلاتے رہیں، قبر کے اندر اس کے لیے تاریکی ہے. خدا را اپنے پہ رحم کریں، مجھ پہ احسان نہ چڑھائیں، اپنے پہ رحم کریں. اور یہ جو بہترین ذات راہ ہے اس دنیا کا، قبر کا، آخرت کا، سفر آخرت کا، اب آپ کے پاس وقت ہے، آپ اس ذات راہ کو اکٹھا کر لیں اور آپ کو صرف اسے سنبھال کے رکھنا ہے. یعنی کوئی کام ایسا نہیں کرنا ہے کہ نیکی خراب ہو جائے. اور وہ اثرات جو قیامت کے دن ظاہر ہوں گے اس کے لیے، لا الہ الا اللہ، وہ بھی 3 اثرات ہیں. 12 اثرات وہ ہو گئے تھے، 3 اثرات یہ ہیں کہ جب قیامت کے دن اسے قبر سے خارج کیا جائے گا، تصیبہ یوم القیامت اذا خرج من قبرہ، جب اسے اپنی قبر سے نکالا جائے گا تو قیامت کے دن یہ اثرات اسے پہنچیں گے. فاولاہن، سب سے پہلا اثر یہ بھی خطرناک اثر ہے کہ ان یوکل اللہ بہ ملکا یصحبہ علی وجہہ والخلائق ینظرون الیہ. عزت کا جنازہ خداوند متعال ایک فرشتے کو اس پر مقرر فرمائے گا جو اسے چہرے کے بل گھسیٹ کر لے جائے گا اس جگہ تک جہاں حساب و کتاب ہونا ہے.
اور اس وحشتناک منظر میں جہاں ہر کوئی اپنے آپ میں مشغول ہوگا، اس شخص کو وہ سب خلائق دیکھ رہی ہوں گی کہ ایک بندے کو گھسیٹ کے لے جا رہے ہیں۔ یہ تو ہو گیا اس دن کا افتتاح۔ وَالثَّانِيَةُ يُحَاسِبُهُ حِسَابًا شَدِيدًا، اور دوسرا اثر یہ ہے کہ اس سے سخت حساب لیا جائے گا، حسابًا شدیدا۔ وَالثَّالِثَةُ لَا يَنظُرُ اللَّهُ إِلَيْهِ وَلَا يُزَكِّيهِ وَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور تیسرا اثر یہ ہوگا کہ حق تعالیٰ اسے رحمت سے نہیں دیکھے گا اور نہ ہی اس کا تزکیہ فرمائے گا، بلکہ اس کے لیے عذاب علیم ہے۔ ان سب اثرات سے بچنے کا آسان سا نسخہ، اور آسان سا کام ہے کہ نماز پنجگانہ کو خفیف نہ جانا جائے، اس کو اہمیت دی جائے، اور پھر دنیا و آخرت میں اور عالم برزخ میں اس کے ان شدید ناراحت کنندہ اور المناک آثار سے بچا جائے۔ بارگاہ رب العزت میں مصرانہ